قابل احترام میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات تمام کائنات کے انسانوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور کی ازواج پوری امت کی مائیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ کی تمام ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے حضرت حیدر کرار شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ، ان کا علم و عرفان کا جو خزانہ ان کو نصیب ہوا، اسے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی مناسبت سے آج کا عنوان بھی ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 17 رمضان المبارک جو گزرا، وہ پوری امت کی ماں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال گزرا، اور آج جو 21 رمضان المبارک ہے، وہ حضرت شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ماں اور بیٹا کے عنوان سے معنون کیا گیا۔ برادر مکرم مولانا ظہیر احمد کرنالوی صاحب دامت برکاتہ کی زیر صدارت یہ ایک تربیتی نشست اور یہ پروگرام جس میں ہم سب تشریف فرما ہیں، ہمارے بہت سے معززین بھی ماشاءاللہ، ہمارے شہر کے بہت سینئر ساتھی جنہوں نے بڑی قربانیاں دی دین کے کاموں کے لیے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے شہر کی انتہائی معزز شخصیت برادر مکرم محترم بھائی فیصل خان زئی صاحب بھی تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ بھی ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ایسے کاموں میں پیش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ موضوع کی مناسبت سے عرض کرتے ہیں۔ ایک سبق کے طور پر یہ باتیں انشاءاللہ سماعت کرنی ہیں، تاکہ جو ایک باطل کا پروپیگنڈا ہے وہ پروپیگنڈے کا توڑ ہو سکے۔ نوجوانوں کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ان کے آگے سد سکندری بن جائیں، آگے بند باندھنے والے بن جائیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو قرآن کی اس آیت کے مطابق پوری امت کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، جنہیں ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ حضور کی زوجہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات عطا فرمائی جو انہی کے ساتھ خاص تھی، یا یوں کہیں کہ خاص ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ میں چند خصوصیات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عرض کر کے، اور پھر حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہا کی کچھ خصوصیات عرض کر کے بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ وہ عظیم خاتون ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا انتخاب عرشوں پر ہوا ہے، جو انتخاب خداوندی ہیں کہ جنہیں اللہ نے خود جن کا انتخاب فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا خود فیصلہ فرمایا کہ میرے محبوب نبی، میرے حبیب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ بنے۔ عرشوں پر یہ فیصلہ ہوا، اور پھر حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور ریشم کے ایک کپڑے میں اللہ کا حکم لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک تصویر لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ انتخاب خداوندی ہے۔ اب جو آپ کی خدمت میں زوجہ آئیں گی، جس خاتون اور جس لڑکی سے آپ کا نکاح کیا جائے گا، وہ یہ ہیں
عائشہ ان کا نام ہے، یہ آپ کے بھائی اور دوست ابو بکر کی بیٹی ہیں، اللہ کا حکم تھا، لہٰذا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انتخاب خدا بندی تھا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا، اللہ کی طرف سے یہ انتخاب تھا، یہ اللہ کی طرف سے پسند کیا ہوا رشتہ تھا۔ کتنا بکمال رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا عظیم رتبہ ہے، اللہ نے کتنا امی عائشہ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہ خصوصیت کسی اور کے پاس نہیں جو اللہ نے ہماری ماں عائشہ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ انتخاب خدا بندی بن کر حضور کے حرم میں تشریف لائی اور اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا۔ اور پھر جب منافقین کی سازشوں کے نتیجے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگتی ہے تو اس تہمت کے مقابلے میں امی عائشہ کی عفت و پاک دامنی کے لیے گواہی کے طور پر کیا ہوا، ہم اسلامی تاریخ میں پڑھتے ہیں، پچھلی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ تہمت تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی لگی، لیکن ان کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک بچے کو زبان عطا فرما دی۔ اسی طرح تہمت تو حضرت مریم علیہ السلام پر بھی لگی، لیکن اللہ نے ان کی عفت و پاک دامنی بتلانے کے لیے اللہ نے ایک بچے کو گویائی عطا فرما دی۔ لیکن قربان جائیے، جب اللہ نے اپنے انتخاب پر تہمت لگتے دیکھا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ تو قادر تھے، اللہ تو چاہتے تو انسانوں سے گواہی دلوا دیتے، کسی اور چیز سے گواہی دلوا دیتے، لیکن اللہ نے انسانوں سے گواہی نہیں دلوائی، امی عائشہ کی پاک دامنی اور عفت کے لیے اللہ نے خود گواہی دی۔ اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیا اور قرآن نازل فرما کر یہ گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، ان کی عفت و پاک دامنی اور عصمت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے گواہی آئی، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی عفت و پاک دامنی کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے اور قرآن کی شکل میں دے دی، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن کو ان کے لیے گواہ بنا دیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ وہ زوجہ رسول ہیں کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر ان کے حجرے میں ہوا کرتے تھے، اللہ وحی کو نازل فرما دیا کرتے تھے۔ کتنا وہ پاک دامن، وہ کتنا پاک حجرہ ہوگا، وہ کتنا پاک بستر ہوگا جہاں پر اللہ کی وحی آ رہی ہے۔ ہمارے نبی جہاں پر ہوا کرتے اللہ قرآن بھیج دیا کرتا۔ ہمارے نبی مکہ میں ہیں، قرآن مکہ میں آ گیا۔ ہمارے نبی مدینہ میں ہیں، قرآن مدینہ میں آ گیا۔ ہمارے نبی بدر میں ہیں، قرآن بدر میں آ گیا۔ ہمارے نبی احد میں ہیں، قرآن احد میں آ گیا۔ ہمارے نبی خلوت میں ہیں، قرآن خلوت میں آ گیا۔ ہمارے نبی جلوت میں ہیں، قرآن جلوت میں آ گیا۔ ہمارے نبی تجارت کے معاملات میں ہیں، باہر اور بازار میں ہیں، قرآن وہاں پر نازل ہو گیا۔ جہاں جہاں ہمارے نبی جاتے رہے قرآن تدریجاً نازل ہوتا چلا گیا، اور پھر بالآخر ہمارے نبی حضرت عائشہ کے بستر پر تھے، اللہ نے قرآن کو وہاں بھی نازل فرما دیا۔ یہ پاک دامنی ہے، یہ عفت ہے کہ اللہ نے دنیا کو بتا دیا یہ میرا انتخاب ہے اپنے محبوب کے لیے، یہ میرے نبی ہیں جو کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، میں نے اپنے نبی کے لیے جو انتخاب کیا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ انتخاب ہے، اور اس کے بستر پر اور حجرے میں اللہ نے قرآن کو نازل کر کے ساری کائنات کو یہ بتلا دیا۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ اور ان کی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ خواتین میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ مجھے خواتین میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ
آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ کے والد ابو بکر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے حضور کی خلوت کو دیکھا، جلوت کو دیکھا، انفرادی زندگی کو دیکھا، اجتماعی زندگی کو دیکھا، جنہیں اللہ نے ذہانت عطا فرمائی تھی حضور علیہ السلام سے، جنہوں نے دین کو لیا اور جنہوں نے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو سمجھا، احادیث کا ذخیرہ لیا، اس لیے خواتین میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو صحابہ اکرام میں بڑے فقیہ گزرے، بڑے اہل علم تھے، وہ فرمایا کرتے کہ کئی مرتبہ ہم حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے دینی مسائل میں الجھ جایا کرتے تھے، کسی فقہی مسئلے کے اندر پریشان ہو جایا کرتے، اور فرمایا جب ہمیں کہیں سے کوئی جواب نہ ملتا، مسئلے کا حل نہ ملتا، تو ہم جمع ہو کر اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جاتے اور پردے میں جا کر عرض کرتے، اماں یہ فقہی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، نبی کا دین کا حکم یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام جس مسئلے کو نہ سمجھ پاتے اور اماں عائشہ کے حجرے میں آتے، اماں عائشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل فرما دیا کرتی۔ ایسا اللہ نے علم ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں پورے اس وقت کے تمام صحابہ اکرام اور صحابیات میں سب سے بڑا عالم انسان کون ہے، سب سے زیادہ اہل علم کون ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے عظیم صحابی رسول فرماتے ہیں، میری نظر میں اس وقت سب سے بڑی اہل علم اماں عائشہ صدیقہ ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے۔ بہت سی ان کی اس طرح کی خصوصیات ہیں، وہ بیان کرتے چلے جائیں، وقت گزرتا چلا جائے گا، تو یہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جنہوں نے دین کا بہت سا حصہ ہم تک پہنچایا، ہم الحمدللہ ان کی عقیدت اور احترام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنی ماں سمجھتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے ہیں۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کا دین لیا اور پھر ساری دنیا میں پھیلایا۔ میں نے عرض کیا کہ پھر مناسبت سے 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا عنوان ہے۔ ہر دونوں عنوان ایسے ہیں کہ جن پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر مقصد ایک تھوڑا اشارہ یا ایک تھوڑا سا یاد دہانی، ایک مذاکرہ ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ رہے۔ میں نے کئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات کا مطالعہ کیا، لیکن اتنا وقت نہیں، میں نے چند خصوصیات بتائی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جو عظیم صحابی رسول ہیں، الحمدللہ ہمارے عقیدے کا یہ حسن ہے، ہمارے عقیدے کی یہ مضبوطی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مسلک علماء اہل سنت والجماعت، وہ چاہے علماء دیوبند ہوں، علماء بریلوی ہوں، الحمدللہ ہمارے مسلک کی یہ بنیاد ہے کہ ہم تمام صحابہ اکرام کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تمام اہل بیت عظام کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو حسب نسب میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو تعلیم و تربیت میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی وہ صحابی رسول ہیں جو جرت و بہادری میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی وہ صحابی رسول ہیں جو علم و معرفت میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی وہ صحابی رسول ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ 5 ٹاپک ہیں۔ ایک ایک ٹاپک کو لے کر اگر ہم گفتگو کریں، یہ ایک ایک عنوان حضرت شیر خدا سے متعلق ایسا عنوان ہے جس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں ایک ایک حدیث ایک ایک عنوان کے تحت بات کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت علی وہ ہیں کہ جو حسب نسب میں بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حسب نسب کیا ہے؟
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کزن اور حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، جو آپ کا حسب نسب ہے وہ حضرت حیدر کرار کا حسب نسب ہے۔ ہمارے نبی کا حسب نسب افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کے حسب نسب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہی حسب نسب حضرت علی کا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، جس وقت رشتہ مواخات کو قائم کیا گیا، جب ہجرت ہوئی اور صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ میں آئے تو اس وقت حالات بڑے کمزور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات قائم کیا، مواخات یعنی بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، اور یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں جوڑ دیا کہ آپس میں گزارا کرنا ہے۔ تمام صحابہ اکرام نے، انصار نے اپنے اپنے گھروں کو قربان کیا اور کہا جائے یا رسول اللہ ہمارے ساتھ جو بھی حکم ہو، جن صحابہ اکرام کو جوڑ دیں ہمیں قبول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انصاری کے ساتھ ایک ایک مہاجر صحابی کو جوڑ کر رشتہ مواخات قائم کیا۔ تمام صحابہ اکرام کو جب یوں جوڑ دیا، حضرت حیدر کرار اکیلے بچ گئے، اتفاق سے کوئی جوڑ بن نہیں سکا۔ فطری طور پر، وقتی طور پر اسباب کے درجے میں تھوڑی سی اداسی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی آپ اداس کیوں ہو رہے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، تم آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ رشتے مواخات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب نسب میں بھی اور پھر ویسے بھی دنیا کے تقاضوں کے حساب سے اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ تعلیم و تربیت میں بھی حضرت علی افضل اور اعلیٰ ہیں، کہ تربیت کس نے فرمائی؟ تربیت خود کائنات کے امام نے فرمائی کہ حضرت علی تو بچپن میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی تو بچپن میں اسلام قبول کر چکے، تو ان کی تربیت کس نے کی؟ براہ راست حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو جن کی تربیت خود کائنات کے امام فرمائیں، امام الانبیاء جن کی تربیت فرمائیں، ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی۔ وہ بچہ جو کائنات کے امام جن کو تیار کرے، ان کا مقام اور مرتبہ آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم و تربیت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تعلیم و تربیت میں یہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تو ایک موقع پر فرمایا تھا، انا من کا وانت منی، اے علی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ اللہ اکبر، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اور ایک موقع پر فرمایا، یا اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ بھی علی سے محبت فرمائیے، اور جو علی سے محبت کرتے ہیں یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ یہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارا یہ بنیادی عقیدہ کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا، علم و معرفت میں بھی حضرت علی افضل و اعلیٰ ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تمام علم و عرفان کا منبع ذات ہیں، ہمارے نبی کی ذات میں اللہ نے تمام معرفتوں کو جمع کر دیا، علم کی ساری گہرائیوں کو جمع کر دیا۔ دنیا کے سارے علم کے خزانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے۔ آپ فرما رہے انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں، میں علم کا گھر ہوں، میں عرفان کا گھر ہوں، میں معرفت کا گھر ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا، وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ علی ہیں۔ اس حکمت کے گھر تک جانے کا راستہ وہ علی ہیں۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام کا علم و عرفان تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حضرت علی ہیں۔ تو معلوم ہوا علم و معرفت میں بھی افضل و اعلیٰ، اور میں نے عرض کیا جرت و بہادری میں بھی افضل و اعلیٰ۔ حضرت علی شیر خدا کے کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو ان کی جرت و بہادری کا اظہار کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قدرتی طور پر ان کو کتنا جفاکش بنایا تھا، کتنا جرت مند بنایا تھا، اور کتنا بہادر بنایا تھا۔ مختصراً اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب نبی کو، اے نبی آپ نے ہجرت کرنی ہے،
آپ نے اب مکہ سے مدینہ کی طرف جانا ہے اور اپنے یار غار کو اپنے ساتھ لے کر، اپنے ساتھی ابو بکر کو لے کر آپ نے آج اس رات میں ہجرت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اس رات میں ہجرت ہونی ہے، اور اس طرف کفار نے سازش کر رکھی ہے، منصوبہ یہ بنا رکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات قتل کر دیا جائے۔ ان کی سازش بن گئی، اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا اور مسلح ہو کر ان کے جتھے آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے گھر مبارک کا انہوں نے چاروں طرف سے حصار بنا لیا اور محاصرہ کر لیا۔ یہاں اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے اور آج کی رات کرنی ہے، اور آپ علیہ السلام جو امین تھے، جو صادق تھے، جو کفار آپ علیہ السلام کو امین سمجھا کرتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امانت دار نہیں، لوگوں نے اپنی امانتیں آپ علیہ السلام کے پاس رکھوا رکھی تھی۔ اب آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کا حکم آج ہی رات کا ہے، مجھے آج ہی رات ہجرت کرنی ہے، اگر میں جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان کو اگر میں بلاتا ہوں تو یقیناً سب کو پتہ چلے گا، اور کفار نے چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا ہے، امانتیں بھی واپس کرنی ہیں اور ہجرت بھی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ یہاں پر آؤ، ہم نے آج ہی رات یہاں سے ہجرت کرنی ہے، اور یہ امانتیں ہیں جن کی ہیں ان تک پہنچانا بھی ضروری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے صبح سب کی امانتیں ان کو واپس کر کے اس کے بعد پھر آنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دو مقصد کے لیے حضرت علی کو بلایا، ایک تو امانت دینے کے لیے اور دوسرا اسباب کے درجے میں ایک تدبیر اختیار کرنی تھی۔ فرمایا کہ اے علی، آپ نے میرے اس بستر پر لیٹنا ہے، کفار یہی سمجھیں گے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ہم یہاں سے ہجرت کریں گے۔ اللہ اکبر، نبی کا حکم تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہاں یقین تھا کہ جس بستر پر میں نے سونا ہے اس بستر پر یقیناً قاتلانہ حملہ ہوگا، چاروں طرف ان کی فوج کھڑی ہے، محاصرہ سخت ہے، تلواریں بے نیام ہیں، کبھی بھی نیزے چل سکتے ہیں اور کبھی بھی یلغار ہو سکتی ہے، اور یہ نبی کا بستر ہے اور اس پر کبھی بھی قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، میری جان جا سکتی ہے۔ نوجوان ہیں، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے جو جرت و بہادری عطا فرمائی تھی، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ ہی بتلا دیجئے، کوئی طریقہ بتلا دیں کہیں مجھ پر قاتلانہ حملہ نہ ہو جائے، لیکن فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور بغیر کسی چوں چرا کے حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ اس بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ کوئی اس بات کا ڈر اور خوف نہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، میری جان جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، مختصر اللہ کی تدبیر تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں سے نکالا اور ہمارے نبی آیات پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ کفار نے بھی اپنا سارا زور لگایا اور دیکھا کہ یہاں تو شیر خدا آرام فرما ہے، ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ یہاں پر اٹیک کرتے۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے حضرت حیدر کرار کو ایک جو فطری طور پر جرت و بہادری عطا فرمائی تھی اس کی عملی مثال یہاں پر نظر آئی، اور حضرت حیدر کرار نے شیر خدا ہونے کا عملی ثبوت پیش کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جرت و بہادری میں بھی حضرت علی افضل و اعلیٰ ہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان سے اللہ نے ان کو تقوی، پرہیزگاری اور للہیت بھی اعلیٰ عطا فرمائی۔ بہت سے اس کے واقعات ہیں، ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جہاں علم و عرفان کے خزانے عطا فرمائے، فیصلے کی قوت عطا فرمائی، قضا کی قوت عطا فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری۔ حضرت امیر المومنین جب یہ خلافت پر تھے اس وقت ایک واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک تیر پیوست ہو گیا۔ اب وہ تیر جب طبیبوں نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ نکل نہیں رہا ہے، وہ اس انداز میں پیوست ہوا کہ نکالتے ہیں تو تکلیف بڑھتی ہے۔ اس دور میں اس طرح نہیں تھا جس طرح آج کل آپریشن ہوتے ہیں۔
اب بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح حضرت امیر المومنین کے جسم سے یہ تیر کا ایک حصہ ہے اس کو نکال لیا جائے، لیکن نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں شدت ہو جاتی ہے۔ کئی وقت گزرتا چلا گیا، اب آپس میں صحابہ اکرام مسلمان اور طبیب سوچ رہے ہیں کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم نے حضرت حیدر کرار کی نماز کو دیکھا ہے، جب یہ نماز میں ہوتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہوتا، ان کا تعلق اللہ سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر یہ اپنی جبین کو اللہ کے حضور جھکا لیتے ہیں۔ کیوں نہ جب یہ نماز میں ہوں، یہ نماز میں ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس وقت ہم ان کا یہ تیر نکال لیں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ طے پایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نماز کے لیے نیت باندھی، سنت یا نفل کی انہوں نے نیت باندھی، صحابہ اکرام تشریف لائے، مسلمان طبیب تشریف لائے، این نماز کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے وہ تیر نکال لیا گیا۔ حضرت علی بدستور اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز کو آرام سے مکمل کرنے کے بعد جب دائیں بائیں دیکھا بہت سے مسلمان جمع ہیں، پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، اتنے سارے لوگ جمع ہو کر آ گئے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کہیں تم لوگ میرا تیر نکالنے کی کوئی تدبیر لے کر تو نہیں آئے؟ سب نے کہا اے امیر المومنین، ہم عین نماز کی حالت میں آپ کے جسم سے تیر نکال چکے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بخدا مجھے اس کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اسے تقوی اور پرہیزگاری، کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس باب کو بھی دیکھیں کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا جو باب ہے یہ بھی بڑا ایک وسیع باب ہے۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کی کیفیت ذرا دیکھیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یہ ہوتی ہے نماز کہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے نماز۔ اور پھر نماز کا نور حاصل ہوتا ہے، اور پھر نماز کی لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نماز سے قرب خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ، لہٰذا ہمیں اپنے تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنا اور ان کی تعلیمات پر چلنا ہمیں زندگی کا مشن بنانا چاہیے۔ تمام صحابہ اکرام، تمام اسی طرح اہل بیت عظام، ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے، اصل مقصد تو اعلاء کلمت اللہ، نبی کے دین کی ترویج ہے، نبی کے دین کا دفاع ہے، یہ مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ۔ جو نبی جس دین کو لے کر آئے وہ ساری دنیا میں پھیل جائے، لیکن اس نبی کی دین کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں اور محنت ہو رہی ہے کہ صحابہ اکرام دین کی اساس اور بنیاد ہیں، کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ ان صحابہ اکرام کی قربانیوں کی بدولت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور نبی نے صحابہ اکرام کو دیا، اور صحابہ اکرام کی تشکیلات ہوئی، اور صحابہ اکرام نے تن بندن کی بازیاں لگا کر، قربانیاں دے کر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہجرتیں کی ہیں، اور اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام شعبے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ خدا نہ خواستہ درمیان سے اگر صحابہ اکرام کو نکالتے ہیں تو دین کا کوئی بھی شعبہ زندہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ چاہے نماز کا حکم ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ تبلیغ کا شعبہ ہو، وہ جہاد ہو، وہ پھر خانقاہی نظام ہو، وہ مدارس کا سلسلہ ہو، یا کوئی بھی دین کے شعبے ہیں، ختم نبوت کا شعبہ ہے، یہ تمام شعبہ جات جو زندہ ہوں گے وہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دفاع صحابہ کی جو تحریک ہے، یہ جو مشن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اگر صحابہ اکرام کی عظمت اور محبت دلوں میں رہے گی تو دین کا ڈھانچہ بھی برقرار رہے گا، دلوں میں دین کی پوری عمارت بھی قائم رہے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ صحابہ کی محبت کو دلوں سے نکال دیا گیا تو دین کی عمارت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے باطل نے جب اور سارے حربے اختیار کیے دین کو مٹانے کے، اور وہ مٹا نہیں سکے، تو بالآخر پھر ایک طبقے کو کھڑا کر کے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا گیا کہ امت مسلمہ
مسلمہ کے دلوں سے جب صحابہ اکرام کی محبت نکل جائے گی، ان کی تعلیمات ختم ہو جائیں گی، تو آٹومیٹک دین ان کے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہی ہوا کہ جس طبقے نے صحابہ کی محبت کو دل سے نکالا، ان کی زندگی سے دین نکل گیا۔ جو اصل دین اللہ نے قرآن اور حدیث کی صورت میں امت کو دیا، وہاں وہ بچا ہی نہیں۔ اور الحمدللہ امت کا وہ عظیم طبقہ کہ جنہوں نے اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے، آج بھی الحمدللہ وہ مکمل دین پر نہ صرف خود عمل کر رہے ہیں بلکہ پورے دین کا دفاع کر رہے ہیں، اور دین کے ہر شعبے کو الحمدللہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھئی اس بنیادی اور اساسی جو محنت ہے مشن صحابہ اور دفاع صحابہ کی، اس کے ساتھ جڑیں، اور دام در میں سخن قلب میں جس انداز میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہوں ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں سب کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ دیکھیں الحمدللہ جب حضرت امام حسنین رضی اللہ عنہما کی تعریف و توصیف اور ان کا مقام و مرتبہ بتانے کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ ہم وہاں بھی کہیں بخل سے کام نہیں لیتے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بتانے کا وقت آیا تو یہاں بھی الحمدللہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تاکہ جن سادہ لو نوجوانوں کو یہ دماغ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ یہ نعوذ باللہ حضرت علی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ان کا پروپیگنڈا ختم کرنا ہے۔ آپ نے یہ بتا کر کہ ہم الحمدللہ مانتے بھی ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، حضرت علی کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی نامکمل ہے، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کی فکر کریں۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا پر اس وقت باطل اسی قسم کی محنت کر رہا ہے اور اسی قسم کے شوشے چھوڑ کر کل ہم وہاں پروگرام میں تھے میروا کی طرف، نوحانی گوٹ جو ہے وہاں پر ساتھیوں نے جو کارگزاری سنائی وہ یہی کہ بہت سے ان کی اپنی برادری کے نوجوان نعوذ باللہ وہ گمراہ ہوتے چلے گئے، اور ان کے پاس ایک ہی بات ہے کہ آپ حضرت علی کو نہیں مانتے، آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم سے زیادہ کون مانتا ہوگا؟ ہم الحمدللہ اعتدال پر قائم ہیں۔ تو دوستو ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہ بھائی ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو ان کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام سینئر ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔